سر آج کل ڈائیورسز کے جو ریٹس ہیں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم لوگ نے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ فنانشلی مضبوط کرنے کے لیے یہ خواب بہت سارے دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ خواب دیکھنے سے جو ہے وہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے، خواب ہوں گے تو تعبیر ہوگی، لیکن ضرورت سے زیادہ امیجینیشن اور ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ پھر اختلافات پیدا کرتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے جی میرے پاس بہت اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، اچھا موبائل ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اس سے جو ہرس پیدا ہوئی ہے، اس سے جو ہے نا قناعت کا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ ناپید ہوتا ہماری سوسائٹی میں جا رہا ہے۔ اور یہی حال میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اگر خاتون کو اپنے خاوند سے ہوں اور وہ اس طرح نہیں پوری کر پا رہا تو پھر وہ گھر میں جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں واپس اپنے آپ کو اسی طرح لانا پڑے گا جو کہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ کس طرح ہو، اور معاشرے کا جو بنیادی یونٹ گھر ہے وہاں پر کس طرح رہا جائے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے اور اپنی اپنی حدود و قیود میں رہیں گے، خاوند جو ہے وہ اپنی محنت رزق حلال کما کر لائے گا، اور بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرے گی اور بچوں کی تربیت کرے گی، اور خاوند سے یہی تقاضا کرے گی کہ مجھے رزق حلال کھلاؤ۔ جب خاوند رزق حلال کما کر لا کر اپنے بیوی بچوں کو دے گا اور ان کو ان کے ذہن میں یہ بٹھائے گا کہ یہ رزق حلال کھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری خواہشات کے حصول کی خاطر ہم رزق حرام کی طرف چلے جائیں، کیونکہ جو رزق حرام ہے یہ تو انسان کے اندر جا کر بربادی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو ہمارے نفوس پذیری کے حامل لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، وکلاء ہیں، ان سب کو چاہیے کہ معاشرے میں اس چیز کو جو ہے نا زور دیں، اس چیز پہ کہ رزق حلال کی طرف جائیں اور ریلیشن میں بیلنس رکھیں۔ خاتون کو اگر کوئی پرابلم ہے، وہ اسے اپنے خاوند سے کچھ شکایات ہیں، تو اس میں جو مادی معاملات ہیں، پیسے کے دولت کے معاملات ہیں، اس معاملے میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے رزق حرام جو ہے نا وہ نہیں کھانا، ہم نے رزق حلال کھانا ہے۔ اس کی ایکسپیکٹیشن اپنے خاوند سے یہی ہونی چاہیے۔ جب وہ ایکسپیکٹیشن ایک لمیٹیشن میں رہ کے کرے گی کہ ہم نے رزق حرام کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی بلکہ رزق حلال کھانا ہے، تو ڈیفینیٹلی قناعت آئے گی اور خاوند بھی جو ہے وہ پرسکون ہوگا۔ تو جب یہ ڈائیورسز کی وجہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مالی معاملات جو ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں، سیلری کم ہوتی ہے، یا بزنس جو ہے اس کا اتنا حجم نہیں ہوتا، لیکن اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، معاشی جو پریشانیاں ہیں اس سے گھر کا سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو لمٹیشن میں رکھیں گے کہ جناب ہمارے اتنا اخراجات ہیں، اتنی ہماری آمدنی ہے، آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات رکھیں گے تو گھر میں سکون ہوگا۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں جہاں پر 97-98% لوگ مسلمان بستے ہیں، جن کا اللہ پر مکمل یقین ہے، مکمل اعتقاد ہے، اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں تو ہر چیز میں سادگی رکھنی چاہیے، ہم کسی سے غلط قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے۔ تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، اور اس لیے ہو کہ ہم نے اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی نیک راستے پر چلانا ہے، ان کو رزق حرام کھلا کر ہم نے ڈی ٹریک نہیں کرنا۔ تو جب ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی، ایک دوسرے کے درمیان اگر کوئی معاملہ گڑبڑ بھی ہوتا ہے، کوئی تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی جو فیملی کے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کر ان کو سمجھائیں۔ ہمارا بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بنیادی یونٹ گھر ہے اس میں یہ بھی پرابلم ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں رہی۔ پہلے ماں باپ جو تھے وہ بیٹی اور بیٹے دونوں کو سمجھاتے تھے اور معاملات سیٹل ہو جاتے تھے، اور ہمارے ہاں جو طلاقوں کی شرح بڑھنے کی وجہ ہی یہ بہت زیادہ معاشی جو لوگوں کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، اور لوگ ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں اتر پاتے، اور خواتین جو ہے وہ پھر کہتی ہیں جی مجھے مالی طور پر اس نے صحیح نہیں رکھا ہوا اور میری خواہشیں پوری نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ایک طرف تو خواہشیں پوری نہ ہو رہی ہوں، دوسری طرف عورت کو اگر رسپیکٹ بھی نہ ملے تو وہ پھر گھر جو ہے نا وہ نہیں رہتا آباد۔ اور اسی طرح مرد کا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس طرح واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جناب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، اور وہ
مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو رجحان ہے اس کی ہمیں بینگ اے نیشن پوری ایک تحریک چلا کر نفی کرنی ہوگی. تب ہمارے ہاں جو ہے نا یہ طلاقوں کی شرح جو ہے ڈائیورسز یا خلا کی شرح کم ہو سکتی ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے, خلا عورت لیتی ہے یا مرد طلاق دیتا ہے, تو اس سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی گمبھیر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہتے ہیں, فٹ بال بن جاتے ہیں. کبھی وہ خاتون چاہتی ہے میرے پاس بچہ رہے, مرد چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے, ان دونوں کے درمیان فٹ بال بنا ہوتا ہے. اور بچے کو ماں اور باپ کی جو دونوں کی یکساں محبت ایک ہی جگہ ملنی چاہیے ہوتی, وہ ان سے تقسیم ہو کر ملتی ہے, جس سے وہ معاشرتی طور پر, سماجی طور پر, معاشی طور پر, نفسیاتی طور پر بہت سے مسائل میں گھر جاتا ہے. اور اس کا رزلٹ پھر یہی ہوگا کہ آنے والی ہماری جو نسل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ہوگی. جتنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو ہے خلا اور طلاقوں کی شرح میں پاکستان میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. اور آخری بات جو کروں گا اس سمن میں کہ کبھی بھی بھاگ کر شادی کرنے والا کام نہ کریں. رن اوے میرج جو ہے میں بالکل اس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں, جو ایز اے پریکٹسنگ لائر مجھے ہے. گھر سے بھاگ کر شادی جو لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں 99.9% وہ ناکام ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ خاندان ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے, خاندان کے بڑوں کا اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آپس میں رابطہ ہوا ہوتا, ان کا کوئی شیلٹر نہیں ہوتا. وہ جو ٹین ایجرز کے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں جی سوئی جورت سے بالغ ہیں, اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو حال دیکھیں نا اس کے بعد اسی معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے اور معاشرتی سیٹ اپ کس طرح کا ہے. تو باہمی احترام دیں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کو عزت دیں, عورت کو عزت دیں, اور اگر اس کو عزت دیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو آگے عزت دے گی. So it is all about limitations and expectations of رزق حلال. دیکھیں وہ تو آپ کا یہی ہے نا, ایک گدھا گاڑی چلانے والا جو ہے اور ایک ڈاکٹر کی انجینئر کی کمائی برابر تو نہیں ہو سکتی. جو گدھا گاڑی چلاتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 30-40 ہزار روپیہ مہینے کا مل جائے تو میرے لیے یہ کافی ہے, جس طرح کا لیونگ وہ اس نے رکھی ہوئی ہے. اور ایک ڈاکٹر ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کے بیوی بچوں کی ایکسپیکٹیشن اور ہوگی, گدھا گاڑی چلانے والے کی ایکسپیکٹیشن اور ہوگی. لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال و حرام کے معاملے میں کانشیس رہے, اور لوگوں کو اتنا ضرور ہر بندے کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ وہ جسم کا اور روح کا جو تعلق ہے اس کو برقرار رکھ سکے. رزق حرام وہ بن جاتا ہے جو ہم کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ مار کر جو ہے وہ ہم کماتے ہیں اور اپنی اولاد کو پھر کھلاتے ہیں. بعض چیزیں فی نفس حلال ہیں اگر, اور بعض چیزیں جو ہے فی نفس حرام ہیں. مثلا بلی اور کتے کا گوشت ہم کھائیں گے تو وہ ویسے حرام ہے, لیکن اگر ہم حرام کی کمائی سے مرغ کا گوشت بھی کھائیں گے نا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے, اور وہ ہمارے اندر جا کر گڑبڑ کرے گا. اور کسی کا حق مارے بغیر اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ہم نوکری کریں اور جو ہمارے ڈیوٹیز ہیں اس کو پرفارم کریں, تب ہمارے لیے وہ رزق حلال ہوگا. اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو جائز منافع لیں. جائز منافع اب کیا ہے, 15%, 20%. یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز ہم 1000 روپے کی یا 500 کی یا 200 کی بیچ رہے ہو, یا جھوٹ بول کر چیز. اس طرح کی جو کمائی ہے نا, بہت زیادہ پیسہ آنے کی, وہ ایزی منی جو ہے نا وہ پھر گڑبڑ کرتی ہے. اس سے آپ بہت سی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, اور اس سے پورا پھر نظام زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جو اپنی اولاد کے لیے بہت سی جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں, بعد میں ان کی اولاد ان کو یاد بھی نہیں رکھتی. وجہ یہی ہوتی ہے, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے یہ 2 نمبر کمائی کی تھی, لوٹ مار کی تھی,